یکم مئی 2019 کو اقوام متحدہ نے شدت پسند تنظیم جیش محمد کے سربراہ مسعود اظہر کا نام عالمی دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کر دیا تھا۔ 5 فروری کو یوم کشمیر کے موقع پر ہمیشہ کی طرح جب مذہبی جماعتوں نے کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے جلوس نکالے تھے تو اس میں کالعدم جیش محمد بھی پیش تھی۔ یہ سال کا وہ دن ہوتا ہے جب جیش سڑکوں پر اپنی موجودگی کا کھل کر اظہار کرتی ہے۔ اس دن جیش محمد کی جانب سے کراچی میں منعقدہ جلسے میں مسعود اظہر کا آڈیو پیغام بھی سنایا گیا تھا، جس میں انہوں نے شرکاء کو جہاد کی دعوت دیتے ہوئے کہا تھا، ہمت سے لگے رہیں اور ایک ایک کر کے کٹنے کی بجائے سارے ایک ساتھ باہر نکلے تو انڈیا تو 1 مہینے کی مار نہیں ہے۔ میں ہوں انجینئر حافظ محمد عدنان۔ فلاح کی منی سیریز میں آج ہم بات کریں گے کہ شدت پسند تنظیم جیش محمد کے سربراہ مولانا مسعود اظہر کون ہیں۔ مسعود اظہر نے سن 1968 میں پاکستان کے شہر بہاولپور میں ایک مذہبی گھرانے میں جنم لیا۔ ان کے والد طب اور حکمت سے تعلق رکھتے تھے، جبکہ ان کے نانا محمد حسین چغتائی تحریک ختم نبوت میں سرگرم تھے۔ مولانا مسعود نے بہاولپور میں بنیادی تعلیم حاصل کی۔ 7ویں جماعت کے لیے ان کے چچا انہیں رحیم یار خان لے گئے۔ سن 1980 میں انہیں کراچی میں جامعہ علوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن کراچی بھیج دیا گیا۔ مدرسہ جامعہ بنوریہ سے تعلیم مکمل کرنے کے بعد مسعود اظہر کو وہاں استاد مقرر کر دیا گیا، جہاں وہ صرف و نحو کی بنیادی کتب کے علاوہ غیر ملکی طلباء کو پڑھاتے تھے۔ عربی میں دسترس ہونے کی وجہ سے انہیں یہ ذمہ داری دی گئی تھی۔ سن 1988 میں مولانا مفتی احمد الرحمن افغانستان کے دورے پر گئے، جہاں ان کی جلال الدین حقانی سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے طلباء کو جہاد کی تربیت دلوانے کی خواہش کا اظہار کیا، جس پر جلال حقانی نے مولانا فضل الرحمن خلیل کو کراچی بھیجا کہ وہ طلباء کو جہاد کی دعوت دے۔ سن 1988 کی سالانہ تعطیلات میں مدرسہ بنوری ٹاؤن کے کافی طلباء تربیت کے لیے افغانستان گئے اور جہاد میں شرکت کی۔ سن 1989 میں مسعود اظہر بھی کچھ دیگر رفقا کے ساتھ مجاہدین کے حالات دیکھنے 3 روز کے لیے افغانستان گئے، لیکن پھر وہاں انہوں نے 40 روزہ تربیت مکمل کی اور مستقل جہاد میں رہنے کا عزم کیا۔ حرکت المجاہدین میں شمولیت کے بعد انہیں عسکری تربیت کے لیے افغانستان بھیج دیا گیا، تاہم کمزور جسامت کی وجہ سے وہ 40 روزہ لازمی کورس مکمل نہ کر سکے۔ افغانستان سے واپسی کے بعد مسعود اظہر کی سوچ، خیال اور زندگی میں تبدیلی آئی اور وہ کراچی کے علاوہ حیدرآباد، سکھر، نواب شاہ اور دیگر علاقوں میں جہاد کی دعوت دینے نکل جاتے تھے۔ اپنے نقطہ نظر کو بیان کرنے اور جہاد کی تشہیر کے لیے انہوں نے صحافت کا سہارا لیا۔ سن 1990 میں جنوری میں ماہنامہ صدائے مجاہد کا پہلا شمارہ جاری ہوا، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ حرکت المجاہدین کے زیر اثر تھا۔ مسعود اظہر نے 30 سے زیادہ کتابیں تحریر کی ہیں، جو جہاد اسلامی، تاریخ اور جہادی تربیت و انتظام کاری کے بارے میں ہیں۔ انہوں نے افغانستان جہاد کی اہمیت پر اپنی ایک کتاب میں لکھا کہ افغانستان میں اچانک جہاد شروع ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے قدیم اسلامی تحریکیں منظم ہو گئی اور مزید نئی طاقتور تنظیمیں وجود میں آ گئیں۔ مسعود اظہر عالمی جہاد کے قائل ہیں۔ انہوں نے انڈیا، بنگلہ دیش، سعودی عرب اور زیمبیا کے علاوہ برطانیہ کے بھی دورے کیے۔ ایسے ہی دورے کے دوران انہیں سن 1994 میں انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں گرفتار کر لیا گیا۔ مسعود اظہر کا نام عالمی افق پر اس وقت ابھرا جب کشمیر میں سن 1995 میں 6 غیر ملکیوں کو اغوا کر لیا گیا۔
اغوا کار گروپ نے اپنا نام الفاران بتایا اور مسعود کی رہائی کا مطالبہ کیا، جسے انڈین حکومت نے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، جس کے بعد 5 سیاحوں کو قتل کر دیا گیا جبکہ ایک فرار ہونے میں کامیاب رہا۔ اس کے بعد 24 دسمبر 1999 کو کھٹمنڈو سے دلی جانے والے انڈین ایئر لائن کے طیارے کو اغوا کر لیا گیا۔ اس طیارے کو قندھار میں اتارا گیا جہاں طالبان کی حکومت تھی۔ انڈین حکام نے انڈین ایئر لائن کے اغوا کا مقدمہ مسعود اظہر کے چھوٹے بھائی عبدالرؤف اصغر اور قریبی رشتہ دار یوسف اظہر اور دیگر کے خلاف دائر کیا تھا۔ ہائی جیکروں نے طیارے میں سوار 155 مسافروں کی رہائی کے بدلے مولانا مسعود اظہر کی رہائی کا مطالبہ کیا اور طویل مذاکرات کے بعد مولانا مسعود اظہر کے ساتھ عمر سعید شیخ اور کشمیری رہنما مشتاق زرگر کو رہائی مل گئی۔ رہائی کے بعد تینوں رہنماؤں نے اسامہ بن لادن اور ملا عمر سے ملاقات بھی کی تھی۔ عمر شیخ کو بعد میں کراچی میں امریکی صحافی ڈینیل پرل کے قتل کے الزام میں گرفتار کیا گیا۔ انڈیا میں گرفتاری سے قبل مولانا مسعود حرکت المجاہدین میں شامل تھے۔ انہوں نے رہائی کے بعد کراچی میں جیش محمد کے قیام کا اعلان کیا اور اس سلسلے میں انہیں جامعہ بنوریہ ٹاؤن سمیت مختلف مدارس کے علماء کی حمایت حاصل رہی۔ کل عدم سپہ صحابہ کے سربراہ اعظم طارق بھی جیش محمد کے قیام میں مولانا مسعود کے ساتھ تھے، جس کی وجہ سے حرکت المجاہدین کے امیر مولانا فضل الرحمن خلیل اور ان کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے۔ جیش محمد نے حرکت المجاہدین کے کئی کیمپوں اور دفاتر پر قبضہ کر لیا۔ اس قبضے میں سپہ صحابہ بھی شریک کار تھی۔ اس کے علاوہ مولانا مسعود کو لال مسجد اسلام آباد کی بھی مکمل حمایت حاصل رہی۔ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے دارالحکومت سری نگر میں بادامی باغ کے قریب فوجی ہیڈ کوارٹر پر 19 اپریل سن 2000 میں کار خودکش بم حملہ کیا گیا۔ تحریک کشمیر کی تاریخ میں یہ پہلا خودکش حملہ تھا۔ انڈین حکام نے اس کا ذمہ دار جیش محمد کو قرار دیا۔ اگلے سال اکتوبر میں جموں و کشمیر اسمبلی اور دسمبر سن 2001 میں دلی میں انڈین پارلیمان پر حملہ کیا گیا اور ان کارروائیوں میں جیش محمد کا نام سامنے آیا۔ اس کے بعد کئی برس تک جیش محمد پر کوئی الزام نہیں آیا، تاہم سن 2016 میں پٹھان کوٹ ایئر بیس پر حملے کے بعد اس تنظیم کا نام دوبارہ سامنے آیا۔ اس کے بعد انڈیا نے سن 2016 میں مزار شریف میں انڈین قونصل خانے اور اڑی میں فوج کے برگیڈ ہیڈ کوارٹر پر حملے کا ذمہ دار بھی جیش محمد کو قرار دیا، اور پھر 3 سال بعد پلوامہ میں خودکش حملے کے بعد دوبارہ جیش محمد اور مسعود اظہر کا نام سامنے آیا۔ سن 2002 میں سابق صدر پرویز مشرف نے جیش محمد پر پابندی عائد کر دی تھی، لیکن بعد میں یہ تنظیم الفرقان کے نام سے سرگرم رہی اور اس نے الرحمت ٹرسٹ کے نام سے فلاحی تنظیم بھی بنائی۔ حکومت اور جیش میں تعلقات میں کشیدگی کے بعد پرویز مشرف پر قاتلانہ حملے میں جیش محمد کا نام بھی سامنے آیا تھا۔ مولانا مسعود اظہر کے 4 بھائی ہیں۔ ان میں سب سے بڑے مولانا ابراہیم، ان سے چھوٹے مفتی عبدالرؤف اصغر، تیسرے نمبر پر خود مولانا مسعود اظہر ہیں۔ ان کے بعد طلحہ السیف ہیں اور سب سے چھوٹے بھائی حماد اظہر ہیں۔ اکتوبر 2018 میں انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں انڈین فوج کے ساتھ جھڑپ میں ایک نوجوان مارا گیا تھا۔ انڈین حکام نے اس کا نام محمد عثمان ظاہر کیا اور دعویٰ کیا تھا کہ وہ مولانا مسعود کے بڑے بھائی ابراہیم کے فرزند تھے۔ اس سے قبل طلحہ رشید نامی نوجوان کو ہلاک کیا گیا، جس کو بھی مولانا مسعود کا قریبی رشتہ دار بتایا گیا، تاہم خاندان نے اس کی تصدیق نہیں کی۔ انڈیا مسعود اظہر
اور ان کے بھائی عبدالرؤف اصغر کی حوالگی کا مطالبہ کرتا رہا ہے، اور پلوامہ واقعے کے بعد یہ مطالبہ دوبارہ دہرایا گیا۔ تاہم وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے امریکی ٹی وی CNN سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ مسعود اظہر اتنے بیمار ہیں کہ بستر سے اٹھ بھی نہیں سکتے۔